آگے کی حدیث آ رہی وان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بلڈ پریشر والے بیمار ہیں ان کو یہ حدیث دھیان سے سننی چاہیے. یہ بلڈ پریشر کے بارے میں حدیث آ رہی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاج بأحدكم الدم فليحتجم فإن الدم اذا تبيغ بصاحبه يقتله. رواہ ابن جریر الطبری فی تہذیب الآثار حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے اذا تہیج اذا حاج بأحدکم الدم، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر، پریشر کہتے ہیں دباؤ کو، خون کا جب بھائی یا تو آ جاؤ یا اندر آ جاؤ، خون جب پریشر مارتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اذا حاج الدم بأحدکم، جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے. بلڈ پریشر کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے صحیح خون میں چربی کا حصہ آ جائے. پچھلی مجلس میں بتایا تھا زیادہ گوشت کھانے سے بھی ہوتا ہے، زیادہ چنے کی دال، ارہر کی دال اس کے کھانے سے بھی ہوتا ہے، ملائی بالائی جس کو بولتے اردو میں اس میں بھی ہے، گھی میں بھی ہے، بٹر میں بھی ہے، بکرے کے گوشت اور بڑے کے گوشت میں زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے خون کی چربی یہ گائے کے گوشت میں. آگے گائے کی گوشت اور گائے کے دودھ کا ذکر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بلڈ پریشر کا ذکر کر رہے ہیں. بالکل حدیث میں باقاعدہ بتلایا گیا کہ جب کسی کو یہ بیماری ہو جائے بلڈ پریشر کی تو فرمایا کہ وہ پچھنا لگوائے. آپ کو بتایا تھا ہم نے پچھنا کہتے ہیں حجامہ کو، اس میں وہ لوگ اندر سے جو چربی کا مادہ ہے خون میں وہ نکال لیتے ہیں تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری چلی جاتی. مگر شرط یہ ہے کہ وہ پچھنا لگانے والا برابر جانکار ہو. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ذرا دھیان سے سنو، یہ بیماری کتنی خطرناک ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں تو دھیان نہیں دیتے کہ بلڈ پریشر کی بیماری میں دھیان رکھا کرو. ایک دن بھی چھوٹ گیا اور ہائی ہو گیا تو آدمی کو قبرستان میں پہنچا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ خون کے جوش مارنے سے حدیث میں ہے فَإِنَّ الدَّمَ اِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ، اس لیے کہ جب خون کے جوش مارتا ہے تو فرمایا آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس کو ہم لوگ اٹیک کہتے ہیں. بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ اٹیک، حملہ کیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شان و آدمی کو چانس دیتا ہے، ہلکا آتا ہے پھر اور آتا ہے. پرہیز مکمل کرے آدمی اور یہ دوائی کھا لیتا ہے جو پچھنا لگوانے سے بھی ہو جاتا ہے. پچھنا لگوانے سے بھی چربی اور کولیسٹرول نکل سکتا ہے، مگر آدمی ماہر اور اسپیشلسٹ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے. یہ دونوں بوم ہے، بوم، ایک بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری، مگر لوگ اس کو لے کر چلائی کرتے ہیں اور پھر اچانک آدمی جوانی میں انتقال کر جاتا ہے. کل راندیر میں ایک لڑکا انتقال کر گیا میدان میں. یہ کتنے لوگ جم میں جاتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے پریشر، اور پھر وہ جم میں جاتے ہیں تو پریشر اور ہائی ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. ادھر بھروچ ضلع میں بڑودہ کے پاس ایک تو ماسٹر تھے جم کے، وہ باقاعدہ یہی کرا رہے تھے، کراٹے کرا رہے تھے، اور ایک سیکنڈ میں نیچے گر انتقال ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہوا. تو ایک تو پچھنا لگوانے سے جس کو حجامہ کہتے ہیں اس سے بھی نکل جاتا ہے.
اور آدمی مستقل علاج کرے اس کا. دوسری دواؤں میں بھی یہ ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں انگلش دوائیں، اس میں بھی ہے آپ کا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور ایک مدت تک لیا کرو تو ختم ہو جاتا ہے، مگر آپ کو گوشت، انڈے، گھی، بٹر سب بند کرنا پڑا. مگر لوگ سمجھتے ہی نہیں، بس گوشت کو ہی کھانا سمجھتے ہیں. بھئی بیماری آئی تو بند کرو. سبزی کھانے سے آدمی، ویجیٹیبل کھانے سے مر نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الدَّمَ اِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ، جب وہ جوش مارتا ہے خون، يَقْتُلُهُ، تو اس آدمی کو مار ڈالتا ہے. بھائی ذرا زور سے بولو نا. لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ بلڈ پریشر مرتے ہیں، ہائی پریشر ہوتا ہے. کبھی کبھی اگر ایک درجے کے اندر آتا ہے تو کم از کم لقوہ تو مار ہی جاتا ہے، اور دونوں سائڈ پکڑ لیا تو آدمی کو موت واقع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اگر آپ مکمل پرہیز کریں گوشت سے، انڈوں سے، گھی سے، بٹر سے، میٹھی چیزوں سے، چاکلیٹ سے، بیکری کی آئٹم سے، میٹھی چیزوں سے، مٹھائیوں سے، تو آدھا علاج تو اللہ نے پرہیز میں ہی رکھا، اور آدھا علاج کر لو. گاجر کا رس مسلسل صبح خالی پیٹ پینے سے بھی ایک مدت تک اگر آپ 60 دن پیو تو آپ کا کولیسٹرول کم ہو کے بلڈ پریشر کی بیماری نکل جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پرہیز مکمل ہو. اور دوسرا علاج ہم لوگوں کو یہاں دیتے ہیں، چولائی کی پتوں کا رس. ہمارے یہاں گجراتی میں تاندریا کی بھاجی بولتے ہیں، جو لال ڈنڈے والی ہوتی. آپ گوگل مار کے چولائی لکھو گے تو اس کا پکچر آ جائے گا، اس کا فوٹو آ جائے گا، پھر آپ بازار سے اس کو خرید لو. اس کا رس نکالنے کا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جاؤ. بہت زیادہ پانی جیسا پتلا نہیں ہونا چاہیے، جوس کی طرح تھوڑا گاڑھا بننا چاہیے. اس کے پتے جوس میں ختم ہو جانے چاہیے، اس طرح اس کا جوس بنایا جائے. آدھا کپ چولائی کے پتوں کا رس، آدھا کپ، اور 1 چمچی لیمو. روزانہ رات سوتے وقت آدمی اگر پیتا ہے تو یہ 21 سے 25 دن میں بلڈ پریشر کی بیماری نکل جاتی. پیشاب کے راستے سے جتنا کولیسٹرول اور چربی ہے وہ سب نکل جاتا ہے، اور آدمی کا خون جب صاف ہو جائے گا تو بلڈ پریشر کی بیماری چلی جائے گی. ذرا زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو گاجر کے رس میں بھی ہے، یا پھر آپ ایلوپیتھی دوائیں کرو تو اس میں بھی شفا ہے، مگر یہ کہ آپ کو ڈاکٹر کو پوچھ کے کرنا چاہیے. کبھی کبھی یہ پریشر کی دوائیں کڈنی جو ہے اور ہارٹ پر بہت برا اثر کرتی ہے لمبے مدت تک لینے سے. مگر جب خون کی خرابی نہیں نکالو گے اندر کی چربی کو تو یہ آپ کو ختم. بھائی اندر آ جاؤ، آپ لوگ باہر مت بیٹھو، اندر آ جاؤ، یہ غلط بات ہے، اندر آ جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علاج بھی کیجئے اور پرہیز بھی کیجئے. پرہیز آدھا علاج. مجھے 2005 میں آیا تھا، مجھے روز گوشت کھانے میں آتا ہے بیانوں میں، تو مجھے بھی آیا تھا، مگر الحمدللہ اس کے بعد آیا ہی نہیں. ایک بار نکل گیا وہ نکل گیا. اب روز گوشت نہیں کھاتا. اب یہ نیت کر لی کہ اس کو آنے ہی نہیں دینا، ہفتے میں 1 بار یا 2 بار. اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کرنا ہے. عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کو جو ہے بالکل کند کر دو. تو اس کا علاج بھی کرو، سنت ہے، پرہیز بھی کرو، پھر وہ چیز آپ کے بدن میں آنے ہی نہیں پائے. آج کل لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا تو لوگ صبح شام گوشت کھاتے ہیں، صبح شام. تندرستی کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے. آج جو ہے نا یہاں اوپر کتنے پیشنٹ آپ کو معلوم ہے؟ 90 تھے، 100 میں 10 کم. 125 پر جاتا ہے، 100-125 پر جاتا ہے. عصر سے لے کر عشاء تک میں نے 92 کے قریب آدمی کو چیک کیا اور سب کو دوائیں لکھ کے دی. زیادہ تر شوگر، پریشر، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، کڈنیاں، آنکھوں کے چشمے.
اور زیادہ تر بیماری یہی شوگر اور پریشر. کوئی بھی مجمع میں بیٹھے ہو آپ پوچھو کہ بھائی شوگر پریشر والا ہے تو آپ کو 65-70% لوگ مل جائیں. بلکہ آج کل ایک فارمولہ بن گیا ہے کہ آپ کوئی دوست سے ملو نئے آدمی سے تو بیماری کے بارے میں پوچھو تو ایک ہی سوال کرتے ہیں شوگر پریشر ہے. پہلا ہی سوال ہی کیونکہ عام ہو گیا. لوگ میٹھا بھی اتنا کھاتے ہیں اور گوشت وغیرہ چربی والی چیزیں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں. چلیے تو دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب یہ جوش مارتا ہے جس کو انگلش میں بلڈ پریشر کہتے ہیں, پریشر مارتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حاج بأحدکم الدم فلیحتجم, یا تو پشنے لگواؤ حجامہ کہتے ہیں, یا پھر جو علاج میں نے بتایا آپ کو پابندی سے کرو اور پرہیز مکمل کرو, بیماری سے باہر نکل جائے, پھر آپ لمبی مدت تک کھا سکتے ہیں. چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حجامہ لگوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت ہے. اس سے بدن کا خراب اور فاسد خون نکل جاتا ہے, بدن کو راحت ملتی ہے, خون صاف ہو جاتا ہے اور آدمی بیماری سے باہر نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں اس چیز کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے, دوبارہ اس کو زندہ کرنا چاہیے. یعنی پچھنے بھی لگوانے چاہیے یا جو علاج ہم نے بتایا وہ بھی کرنا چاہیے, اور دوسرا جو ہے یہ کہ پرہیز بھی مکمل کرنا چاہیے, خون صاف کرنا